أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اللہ سے عہد کرنے کے بعد، اور اس رشتے کو توڑتے ہیں جسے اللہ رب العزت نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہی لوگ خسارے والے ہیں. تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر کے جاؤ گے. وہ ایسا اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں، پھر قصد کیا آسمان کا، پھر انہیں 7 آسمان درست کر دیا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے جو پچھلی آیت ہے اس میں فرمایا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یعنی اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں. یعنی جو قرآن کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اللہ اسے گمراہ کرتا ہے. اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. اور فاسق کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو. قرآن کریم میں عام طور پر فاسق اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور عام طور پر فاسق کہا جاتا ہے جو عمل کے اعتبار سے نافرمانی کرے، یعنی اللہ کو تو مانے لیکن اللہ کے حکم کا انکار کرے، اللہ کے حکم کو نہ مانے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے. معلوم ہے کہ روزہ رکھنا فرض ہے لیکن روزہ نہ رکھے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ جو عمل کے اعتبار سے نافرمانی کرتا ہے اسے بولتے ہیں فاسق. فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہوتی ہے. فاسق مردود الشہادت ہوتا ہے. اسلامی سلطنت ہوگی تو اگر کوئی فاسق آئے گا گواہی دینے کے لیے کہ میں نے عید کا چاند دیکھا ہے تو قاضی اس کو مار کر کے بھگا دے کہ تو فاسق ہو کر کے گواہی دینے آیا ہے. فاسق کی گواہی مردود ہو جائے. اور قرآن میں فاسق کہا گیا ہے اکثر کافروں کو کہا گیا ہے. اب یہاں پر فاسق کی تعریف فرما رہے ہیں، فاسق کی صفت بیان فرما رہے ہیں اس آیت سے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے. اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں سے عہد لیا تھا عالم الست میں
اور یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا اے اللہ، آپ ہمارے پروردگار ہیں، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ جو عہد لیا تھا اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آ کر کے اس کو توڑ دیا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے رسول کا انکار کر دینا، تو ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ توڑتے ہیں اس رشتے کو جسے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کو توڑ۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ عام طور پر صلہ رحمی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے تو پھر ہم بھی اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، چاہے جائے کہ احسان کریں اس کے ساتھ۔ اگر کوئی ہم کو گالی دے تو اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ موقع ملے تو اس کو مار ڈالیں، ہم اس کے لیے دعا کیسے کریں؟ تو صلہ رحمی ہم کسے سمجھتے ہیں؟ صلہ رحمی ہم سمجھتے ہیں عدلہ بدلے کو، یعنی آپ ہمیں سلام کریں تو ہم آپ کو سلام کریں، آپ ہمیں دعوت دیں تو ہم آپ کو دعوت دیں، آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، ہم آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ اگر آپ نے ہمیں دعوت میں نہیں بلایا ہے تو ہم بھی آپ کو نہیں بلائیں گے، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ یہ ہمارے نزدیک صلہ رحمی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ صلہ رحمی ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل المکافی، لیس الواصل المکافی ولكن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واصل یعنی رشتے ناطے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو ادلا بدلا کرنے والا ہو، جو مقابلہ کرنے والا ہو، جو احسان کے بدلے احسان کرنے والا ہو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ واصل نہیں ہے، لیس الواصل، وہ رشتے ناطے کو جوڑنے والا نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ لاکھ ہم اپنے آپ کو صلہ رحمی کرنے والے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رجسٹر میں وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں۔ پھر کون ہے صلہ رحمی کرنے والا؟ کون ہے رشتے ناطے کو جوڑنے والا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، لیکن اللہ کی نظر میں صلہ رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو جوڑنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس سے ناطا توڑ لیا جائے پھر بھی وہ اسے جوڑے۔ اگر آپ ایسے شخص کو تلاش کریں گے تو شاید 1,00,000 میں سے چند افراد ملیں۔ مجھے آپ بتا دیجیے، 2 گھر ہوں، انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا ہے، اپنی بٹیا کی شادی کر لی ہے، آپ اپنی بیٹیا کی شادی کریں گے تو نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے نہیں پوچھا ہے۔ اب ہم مر جائیں گے اور ہمارے بعد ہمارے بچے نہیں پوچھیں گے، اس کے بعد ہمارے پوتے، ہمارے پڑ پوتے، سگڑ نگڑ پھگڑ پوتے سب نہیں پوچھیں گے، کیونکہ ابا نے نہیں پوچھا تھا نا۔ اور ہم تو صلہ رحمی کر رہے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، دین نام چند عبادتوں کا نہیں ہے، دین نام ایک مکمل نظام حیات کا۔ دین از اے کمپلیٹ وے آف لائف، کمپلیٹ وے، زندگی کا مکمل نظام، اس کا نام دین۔ سب شعبے کے اندر دین کو داخل کرنا پڑے گا، دیندار بننا پڑے گا، تب ہوگا آدمی دیندار، ورنہ کیا ہوگا؟ ایک شعبے کا تو مسلمان ہوگا، دوسرے شعبے کا کافر ہوگا، بلکہ کافر سے بدتر ہوگا۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پہلے میں نے سنایا ہے، یہاں سنایا ہے کہ نہیں، اور جگہوں پر بتایا ہے۔ شیخ نے اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، شیخ کی آپ بیتی پڑھا ہے آپ حضرات نے؟ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی، آپ بیتی کسے کہتے ہیں؟ سوانح حیات۔ سوانح حیات کسے کہتے ہیں؟ بایوگرافی،
بایوگرافی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے بارے میں جو احوال ہوتے ہیں اسے بیان کرے کون؟ خود وہ شخص اپنی زندگی ہی کے اندر اپنی زندگی کے حالات کو لکھ دے مرنے سے پہلے، تو اسے آپ بیتی کہتے ہیں اردو میں۔ آپ بیتی مطلب خود سے لکھا ہو۔ تو شیخ نے بہت سے واقعات اپنی زندگی کے، اپنے بچپن کے بہت سے واقعات اپنی اس کے اندر لکھے ہیں، اسے آپ بیتی کہتے ہیں۔ اس میں بہت عبرت کا سامان پوری امت کے لیے موجود ہے۔ کاش ہمارے جوانوں کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، واٹس ایپ وغیرہ سے بچ جائے تو اسے آپ پڑھ لیں۔ میری درخواست ہے سب حضرات سے درخواست ہے۔ اس میں شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بتایا ہے کہ عید موقع پر مظاہر علوم کے اندر بخاری شریف پڑھاتے تھے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر بھی شیخ نے کئی سال تک درس حدیث دیے۔ اللہ نے وہ شخصیت عطا فرمائی تھی اور وہیں پر ان کی قبر بھی اللہ نے وہیں قبول بھی فرما دی۔ تو مظاہر علوم کے اندر شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے حضرت کا فیض حاصل کرتے۔ اور شیخ الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے بھتیجے، تو شیخ نے پورے ہندوستان پر نگاہ ڈالی کہ اس کے اوپر کچھ میں لکھنے کے لیے کہوں کسی عالم سے، تو ان کو شیخ زکریا ہی پسند آئے پورے ہندوستان، اور اپنے بھتیجے ہی کو حکم دیا کہ تم 6 صفات کے اوپر کچھ مواد جمع کر دو قرآن اور حدیث سے، تاکہ اسے تعلیم کے اندر شامل کر لیا جائے۔ تو شیخ نے اپنے چچا کے ارشاد پر عمل بھی کیا۔ تو یہ چچا نہیں، شیخ الیاس نہیں، دوسرے کوئی چچا تھے۔ تو عید بقرعید کے موقع پر وہ کاندھلا کے رہنے والے تھے، تو سہارنپور سے کاندھلا جایا کرتے تھے، ورنہ پورے سال مدرسے میں رہتے تھے۔ جب کاندھلا جاتے تھے تو آدمی رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہے، تو جاتے سب سے ملاقات کرنے کے لیے، رشتہ داری سے جاتے ملاقات کرنے کے لیے، احوال پوچھنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ تو ایک چچا صاحب ان کے تھے، وہ ان سے شیخ صاحب سے ناراض تھے، شیخ صاحب سے ناراض تھے، کسی غلطی کی وجہ سے یا کس وجہ سے ناراض تھے، بھائی اللہ جانے۔ تو پہلے چوپال ہوا کرتا تھا، چوپال یعنی گھر میں جو آگے کا حصہ ہوتا تھا اس میں کھٹیا بچھی ہوئی ہے اور کرسی رکھی ہوئی ہے، لوگ آتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اور بزرگوں کی نشست ہوا کرتی تھی، بوڑھے افراد بیٹھا کرتے تھے پہلے زمانے، تو ایسی ہوا کرتا تھا۔ وہاں کرسیاں لگی ہوتی تھیں اور ایک کرسی پر چچا صاحب بیٹھے ہوتے تھے۔ تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ وہاں جب جاتے ان کے گھر ملاقات کے لیے، تو جب دیکھتے کہ بھتیجا آ رہا ہے وہاں سے، تو اپنی کرسی گھما لیتے، کرسی گھما کر کے ادھر منہ کر لیتے، ادھر پیٹھ کر لیتے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کریں گے؟ سچے دل سے بتائیے۔ آپ کے چچا کریں، چچا چھوڑ دی، کوئی آپ کا دوست کرے، آپ کسی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں، سامنے بیٹھا آپ کو دیکھ کر منہ گھما لیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سچے دل سے بتائیے۔ کہیں گے ایسی کی تیسی، کوئی یہی رہ گیا ہے کیا ملنے والا؟ آج کے بعد سے سروا کے گھر نہیں آئیں گے، یہی کہیں گے نا۔ سنیے شیخ الحدیث کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ دنیا سے لوگ شیخ کی سند لینے کے لیے آتے تھے، عرب اور عجم کے علماء آتے تھے ان کا فیض حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن وہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اندر تواضع اس بنیاد پر تھی کہ علم جب آتا ہے تو تواضع انسان کے اندر آتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی جواب نہیں۔ خیریت سے ہیں چچا جان، کوئی جواب نہیں۔ نہ کوئی یہ کہنے والا کہ بھیا بیٹھ جاؤ، سال میں ایک دفعہ آئے ہو بیٹھ جاؤ، خیر بیٹھ جاتے، اور سب خیریت ہے، کچھ آواز نہیں، ادھر منہ گھما کے بیٹھے ہوئے۔ پھر 10-15 منٹ بیٹھے رہتے شیخ، پھر کھڑے ہوتے، اچھا چچا جان چل رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے سال آئیں گے، ملاقات کریں گے، دعا میں یاد رکھیے گا، جو غلطی ہوگی معاف کیجیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے چلے۔ پھر بقرعید پر آتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چچا گھما لیتے کرسی، پھر یہی کام کرتے۔ ہمیشہ جب تک چچا باحیات رہے شیخ کا یہ عمل رہا،
یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں، جن کے پیر کی دھول کی برابر بھی ہم نہیں۔ جب شیخ نے موطا امام مالک کی شرح لکھی ہے 22 جلدوں کے اندر، تو مالکی مذہب کے جو ماننے والے بڑے علماء ہیں، عربی زبان کے اندر لکھی ہے 22 جلدوں کے اندر شرح۔ اتنا اللہ نے علم سے نوازا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ نے لکھا ہے اس کے اندر۔ اللہ نے یہ علم سے نوازا تھا، لیکن تواضع اس درجے پر تھی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فاسق کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ توڑ دیتے ہیں اس رشتے کو جسے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سامنے والا توڑ رہا ہے، وہ جاہل ہے، آپ تو جاہل نہیں ہے نا۔ آپ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو نبی کے ارشادات پر بھی عمل کرنا ہو۔ نبی سے محبت نام اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل کر اللہ اور اس کے نبی کے حکموں پر چلنے کا ہے۔ آپ کا دل نہیں چاہتا ہے اسے سلام کرنے کا جو آپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم سلام کرو تاکہ تمہیں نیکی ملے اور تمہارا کبر اور ختم ہو اور اللہ تمہارا رتبہ اور بلند فرما دے۔ تو بھائی آج سے ایسا کریں گے، ابھی تک جن رشتہ داری کو ہم نے توڑے رکھا ہے ہم ان کو جوڑیں گے۔ ہاں، اس سے علماء نے کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے۔ کسی دینی مسئلے کی بنیاد پر اگر کوئی قطع تعلق کر لے، دنیاوی مسئلے کی وجہ سے نہیں، اپنی انا کی وجہ سے نہیں، دینی مسئلے کی وجہ، تو یہ جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور ان کے ایک صاحبزادے تھے، انہوں نے کہا کہ میرا تو یہ عمل ہے، مطلب حدیث بیان کر رہے ہیں پھر بھی کہہ رہے ہیں میرا یہ عمل ہے، بس اس بات پر پوری زندگی ان سے بات نہیں فرمائی، اور کہا کہ میں تم سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا ارشاد بیان کر رہا ہوں، اور تو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ عمل ہے۔ دینی مسئلے کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا، یہ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے کسی سے قطع تعلق اس وجہ سے کرنا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر لڑکا نماز نہیں پڑھتا ہے، راہ راست پر نہیں ہے، باپ کو یہ امید ہے کہ میں اس سے کہوں گا کہ مجھ سے بات نہ کرنا جب تک نماز نہ شروع کر دوں، نماز نہ پڑھنے لگو، اور اس کے راہ راست پر آنے کی امید ہے کہ اگر میں اس سے بولنا چھوڑ دوں گا تو یہ نماز پڑھنے لگے گا، تو پھر قطع تعلق کر سکتا ہے۔ تو کچھ چیزیں علماء نے مستثنیٰ فرمائی ہیں، اور آخر میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اصل میں دیکھیں دین اور مذہب کی جو بنیاد ہے وہ در حقیقت ان حدود و قیود کے اوپر ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اندر فرض فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ دو حق ہے ہمارے اوپر، ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے۔ ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، جسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں۔ انہی کی ادائیگی کا حکم یہی دین اور مذہب ہے۔ تو خلاصہ میں آپ کو بتا دوں، دین و مذہب کی بنیاد کس پر ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے اوپر۔ اگر ان دونوں کے اندر کوتاہی ہوتی ہے تو یہیں سے فساد پھیلتا ہے۔ فساد کہاں سے پھیلتا ہے؟ بھائی بھائی میں لڑائی ہو رہی ہے، کیوں؟ بھائی بھائی کا حق نہیں ادا کر رہا، وہ اس کی زمین قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی زمین قبضہ کرنا، فساد ہوگا۔ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، پھر بھی فساد ہوگا۔ تو فساد کیسے پھیلے گا؟ جب حقوق میں کوتاہی ہو، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں ہو۔ پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ کیا ہیں؟ خسارے والے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی خسارے والے اور آخرت کے اندر بھی خسارے والے، دنیا کے اندر بھی برباد اور آخرت کے اندر بھی برباد۔ پھر اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تعجب کا اظہار ہے۔ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، جیسے کوئی آدمی بالکل سامنے ایک چیز کو دیکھے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور کہے کہ کہاں سورج ہے، ہم تو اسے نہیں مانتے ہیں،
یہ تو نیچر کی روشنی ہے، اٹ از دا لائٹ آف نیچر. وہ کہیں گے یو آر ایڈیٹ، وہ بیوقوف آدمی. تو اسی طریقے سے ان کفار کا حال ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اتنا لمبا چوڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا، اتنی لمبی چوڑی زمین جو پانی کے اوپر اللہ نے بچھایا ہوا ہے، اس کے اوپر اکڑ کر کے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کو نہیں مانتے. کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم تو دیکھے ہیں نہیں. ہوا کا بھی انکار کر دو اس لیے کہ ہوا دیکھا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو؟ پھر اللہ اپنے انعام کا ذکر فرما رہا ہے. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے تھے نہیں. اس بار تو ایگری کرتے ہو اس بات کے اوپر نا کہ پہلے تم نہیں تھے. اللہ وہی بتا رہا ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم پہلے نہیں تھے. کس نے تم کو پیدا کیا؟ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی. صرف یہی نعمت کافی ہے اللہ کو ماننے کے اوپر، چاہے جائے کہ اللہ کی لاکھوں نعمتیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، نہ ان کا احاطہ کر سکتے. ثم یمیتکم، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس نے پھر وہ تمہیں موت عطا کرے گا. زندگی عطا فرمائی ہے، پھر تمہیں 60 سال 70 سال 80 سال جب تمہاری موت آئے گی پھر تمہیں موت عطا کرے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کب زندہ کرے گا؟ میدان محشر، جب قیامت آئے گی. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹ کر کے جاؤ. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہاں انعامات شمار فرمائے ہیں تو اس میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہیں موت دے گا، تو موت یہ کہاں انعام ہے؟ موت سے انسان بھاگتا ہے، یہ انعام نہیں ہے. اللہ نے تو اسے انعام میں شمار فرمایا ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، موت بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. کیسے اللہ کا انعام ہے؟ اس لیے کہ جو جنت کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے، جنت کی آسائش اور راحتیں ہیں، وہ موت کے دروازے سے گزر کر ہی وہاں پر جانا ہے. اگر موت نہ آئے تو ان آسائشوں سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے. تو جنت کی آسائش سے لطف اندوز ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے، تو موت بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ نے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ان ساری چیزوں کو جو زمین کے اندر ہیں. جتنی چیزیں زمین کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی وہ سب ہمارے نفع کے لیے ہیں، خواہ ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں. حتیٰ کہ سانپ بچھو جو مضر چیزیں، یہ بھی ہمارے نفع کے لیے اللہ نے. بہت سی زہریلی جو ہوائیں ہوتی ہیں، آکسیجنس ہوتے ہیں، ان کو یہ سانپ بچھو جو زہریلے جانور ہیں یہ ان کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں. ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ نے بنائے ہیں، یہ ہمارے نفع کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. کوئی بھی چیز اللہ نے نفع سے خالی نہیں بنائی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے نفع کے لیے ان ساری چیزوں کو بنایا. چنانچہ ایک اللہ والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو تیرے نفع کے لیے بنایا ہے، لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے تو ان چیزوں میں پڑھ کر کے اس ذات سے کبھی غافل نہ ہو جس نے تجھے اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے بنایا ہے. تو کبھی اس سے غافل نہ ہو جانا ان چیزوں کے اندر پڑھ کر. اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر پڑھ کر کے اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہاری نفع کے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا جو زمین کے اندر ہیں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر اس نے آسمان کا قصد کیا. فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر ان کو 7 آسمان بنا دیا. یہاں پر تو دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، جبکہ سورہ نازعات کے اندر ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یعنی پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا. اب موقع مل گیا کسے؟ آبجیکشن کرنے والے. قرآن میں تو کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے. کیسے بھیا کنٹراڈکشن ہے؟ وہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، اور یہاں تو کہہ رہے ہیں پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا.
تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کا جواب دیا ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا، پہلے آسمان کو بنایا پھر زمین کو بنایا۔ لیکن جو سورہ نازعات میں ہے ثم والارض بعد ذلك دحاها، پھر اس کے بعد زمین کو پھیلایا، تو اس سے مراد زمین کا بچھانا نہیں ہے، زمین کو بنانا نہیں ہے، بلکہ جو زائد امور ہوتے ہیں، مطلب اس میں سے پیداوار نکالنا اور جو زائد امور ہیں وہ چیزیں، جیسے ایک ہوتا ہے مین مکان بن گیا، پلسٹر وغیرہ باقی ہے، ابھی پینٹ وینٹ باقی ہے، خالی مکان کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی طریقے سے پہلے آسمان کو بنا دیا، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، اور وہاں پر جو ہے والارض بعد ذلك دحاها کہ آسمان کے بعد زمین کو بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رہ گئے تھے تھوڑے موڑے، وہ کام پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، نہ کہ یہ مراد ہے کہ استر نو زمین کو بنایا۔ اس طریقے سے قرآن کی کوئی آیت میں اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ کون سی رشتہ داری دنیا کے لیے ہے اور کون سی آخرت کے لیے ہے، اس کو بھی جانتا ہے کہ کون سا عمل اللہ کے لیے ہے اور کون سا دکھلاوے کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے ہی ہر کام کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسة الا هو سادسهم، مگر تم پانچ ہو تو چھٹا اللہ ہے۔ تم کہیں جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے احوال سے واقف ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ان فرمودات پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔